گھاس، فصلیں، دودھ، ان ساری چیزوں پہ بحث ہوتی ہے، لیکن کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں اس پہ بحث نہیں ہوتی، کیا بولیں کیا نہیں بولیں اس پہ بحث نہیں ہوتی، کیسے جئیں کیسے مریں اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن اسے بولنے کا سلیقہ نہیں، دوسروں کو ریبے کرتا ہے، مزدوروں کو گالی گلوچ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مالدار ہے مگر یہ آدمی نہیں ہے۔ آدمی وہی ہے جسے بولنے کا طریقہ آتا، جسے سامنے والے سے اچھے ڈھنگ سے کلام کرنا آتا، دوسروں کا سمان، دوسروں کی عزت دینا آتا۔ اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ موبائل رکھو، موبائل رکھو، سب جوکر بننے جا رہا ہے۔ آنے والے 20 سال کے بعد سماج جوکروں سے بھر جائے گا۔ پہلے چونکہ ہمارے ماں باپ اچھے تھے تو آج لوگ جلسے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن آج جو موبائل چالک ہے اس کا بچہ جو 20 سال کے بعد گل کھلائے گا وہ تو 20 سال کے بعد اب زندہ رہے گا تو پتہ چلے گا، جلسے میں ایک بندہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ ہمارے ماں باپ اچھے تھے، جلسہ جلوس میں لے جانے کی خواہش مند رہتے تھے، بچوں کو سکھاتے تھے، تو آج یہ اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آج کے بچے یہ جب باپ بنیں گے اور ان کے جو بچے ہوں گے، جب باپ 24 گھنٹے موبائل چلائے گا، ماں چلائے گی، سماج کے لوگ چلائیں گے اور جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے تو یہ ان کے بچے مہا جانور ہو جائیں گے۔ جلسے میں نہیں بیٹھیں گے، وہ بولیں گے وہاں بیٹھنے سے کیا ملے گا، وہ گھر جا کے ٹیلی ویژن آن کر کے وہ کوئی کامیڈی دیکھیں گے، ناچنے گانے کے کام کرتے رہیں گے۔ تو آنے والا وقت کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے والی، اور قیامت نیک لوگوں پہ نہیں آئے گی، انتہائی درجے کے شریر لوگوں پہ آئے گی۔ دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اس پہ قیامت آئے گی، اور دھیرے دھیرے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ سلام کلام صرف جان پہچان والوں تک محدود ہو گیا۔ آج میں نے دیکھا اس کو، ابھی امروہہ یہ جویا چوک پہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں بریلوی سنی ہوں، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، میرے سر پہ برکاتی ٹوپی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بھئی پتہ نہیں وہابی ہے کہ دیوبندی، گستاخ رسول کیا ہے۔ تو وہ بندہ مسلمان لڑکا ہے، نوجوان، وہ سلام اپنے ساتھی کو کر رہا ہے مگر میری طرف مخاطب نہیں ہو رہا ہے۔ سوچا سلام کریں گے چندہ مائیں گے۔ اس بندے جو جس کی دکان میں تھا وہ مجھ کو جانتا تھا، اس نے ان کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے کہ حضرت سے ملاقات کرو، سلام کرو، مگر وہ ایسے جیسے عام طور پر بچے کرتے ہیں، چھوکرے، جیسے کہ کوئی ہم اس کے لیے ایک عجوبہ آدمی ہو گئے، ہم ایک عجوبہ آدمی اس کے لیے۔ مگر ان کے 3-4 بار ریپیٹ کرنے کے بعد تب وہ آیا اور سلام کیا اور ہاتھ چوما، مسافر کیا۔ مجھ کو وہ حدیث یاد آتی ہے، حضرت نے فرمایا اخیر زمانے میں سلام صرف پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا۔ مطلب ہے تو سلام ہے، مطلب نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ جبکہ حضور نے کہا تھا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا کرو، نہیں پھیلا۔ 50 بار سلام کرنا پڑے کرو، یہ مفت کی نیکی ہے، اس کے لیے پاک ہونا، باوضو ہونا ضروری نہیں۔ السلام علیکم 10 نیکی مل گئی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہادیہ 30 نیکی مل گئی۔ السلام میں پہل کرنے والا گھمنڈ سے پاک ہے۔ باتیں آج کل سب کرتے ہیں مگر عمل کوئی نہیں کرتا ہے۔ سب دوسرے کی تعریف کرتے ہیں کہ صاحب وہ سلام میں پہل کرتا ہے، یہ تعریف کرتا ہے لیکن وہ ویٹ کرتا ہے کہ ہم کو کوئی دوسرا سلام کرے۔ باتیں کرتا ہے دوسروں کی، وہ بڑا اچھا آدمی ہے لیکن اچھا آدمی بننا نہیں چاہتا ہے کوئی، وہ صرف دوسروں کی بات کرے گا، اچھا بننا نہیں چاہے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا گھمنڈ سے پاک ہے، اور گھمنڈی جنت میں نہیں جائے گا۔ چاہے آپ مال بنا لیں، آپ مکان بنا لیں، گاڑی خرید لیں، 50 ایکڑ زمین بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، مگر سرکار کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے برابر گھمنڈ سینے میں رہا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
یہ حدیث میں ہے. اور قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو دوست نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، جو تواضع کرتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، خربوں میں کھیلے اس کے باوجود اپنے آپ کو مسکین سمجھتا ہے. مال ہاتھ میں رہے، دل میں مال نہیں رہے، دل میں مال دینے والے کی محبت رہے. آج مال دل میں ہے، مال بڑھ رہا ہے، گھمنڈ کا پتلا سب ہو رہا ہے. اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. وہ کسی کو سلام نہیں کرنا چاہتا ہے. ہاں اس سے بڑا کوئی ایماندار ہو اس کو سلام کرے گا، یا جس کی وجہ سے اس کے کاروبار کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے سامنے بھیگی بلی بن کے گیا کہ سلام بھی کرے گا، کھڑا بھی ہوگا، ہاتھ پکڑ کے بیٹھائے گا بھی. لیکن جس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے اس کو سلام تو دور، مسکرا بھی دیکھے گا نہیں اس کو. حضور فرماتے ہیں لا تؤمنوا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، You will not enter paradise، تم جنت نہیں جاؤ گے until you believe، جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ. اور مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اپنی آگ اپنے پانی میں جینے والا آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن کامل نہیں ہوگا. جنتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں مومن بھائیوں کے درمیان محبت کریں. اور سب لوگ راگ الاپتے ہیں کہ محبت کٹ گئی، محبت کٹ گئی، ہر آدمی ایک دوسرے سے دور ہو رہا ہے، کوئی کسی کے پاس نہیں جا رہا. یہ راگ الاپتا ہے، لیکن کوئی اس فیکٹر پہ غور نہیں کرتا ہے کہ آخر محبت کھٹ کیوں گئی. ہم جو انتظار کریں گے کہ آپ میرے پاس آئیے تو ساری زندگی میں انتظار کرتا رہوں گا، آپ میرے پاس نہیں آؤ گے. اور اگر آپ انتظار کرو گے کہ میں تیرے پاس جاؤں، ساری زندگی انتظار کرتے رہو گے. اگر میں اسی فارمولے پہ رہا جس پہ آپ آئیں تو نہ میں جاؤں گا نہ آپ آئیں گے، تو ساری زندگی گھمنڈ کا پتلا بن کے رہے گا. غریب آدمی اگر دین نہیں ہے تو پکا جاہل نہیں، کیونکہ غریب پر نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، نہ قربانی واجب ہے. وہ صرف 5 وقت نماز پڑھے جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، وہ رمضان کا روزہ رکھے جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے. اسی کا سوال اس سے قیامت کے دن ہوگا، نہ قربانی کا سوال، نہ حج کا سوال، نہ زکوٰۃ کا سوال، نہ فطرہ کا سوال. کتنا ہلکا پھلکا ہے غریب، بس 8 گھنٹے محنت مزدوری کرے، نماز پڑھے 10 منٹ ٹائم نکال کے، اس کے بعد سیدھے جنت جائے. کب جنت جائے؟ تمہارے گاؤں میں، تمہارے اس گاؤں میں مانڈلی میں جس کے پاس 100 بیگھہ زمین، جس کے پاس 50 کروڑ کا بنگلہ ہے، اگرچہ ہے نہیں کسی کے پاس لیکن میں مان لیتا ہوں، سپوز فار ایگزامپل میں مان لیتا ہوں 100 بیگھہ زمین کسی کے پاس ہے، 50 کروڑ کا بنگلہ کسی کے پاس ہے، بہت بڑا کاروبار ہے. لیکن ایک بندہ کرائے میں رہتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، وہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور حج تو فرض حج پر ہے نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے نہیں، اور اس کے پاس قربانی تو واجب ہے نہیں، صدقہ فطر واجب ہے نہیں. بس یہ تو کام کرتا ہے، اور زنا سے، شراب سے، سود سے، جوا سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے بچتا ہے. وہ بندہ جو 1000 ایکڑ زمین کا مالک ہے، جو صاحب کئی کروڑ کی بلڈنگ میں رہتا ہے، اگرچہ وہ حج کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، مدرسہ میں دیتا ہے، غریبوں میں کمبل مانگتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، رمضان میں 1 لاکھ آدمی کو افطار کرواتا ہے، سب کرتا ہے، وہ جنت جائے گا. اگر حرام سے نہیں حلال کماتا ہے اور مسجد، مدرسہ، زکوٰۃ، خیرات سب کرتا ہے، جنت جائے گا وہ. لیکن اس سے 500 سال پہلے وہ جنت جائے گا جو غریب ہے. 500 سال پہلے. یہ کوئی مولانا صاحب نہیں بول رہا ہے، یہ آپ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی فرماتے ہیں میری امت کے فقراء امتی. کوئی فقیر بننا چاہتا نہیں، وہ بھیک مانگنے والا فقیر نہیں جو صاحب وہ گاڑی پہ بیٹھ جائے اور مائک لگا دے اور پورے جمعرات اور جمعہ کو چندہ کر کے صاحب وہ 2-4 ہزار پہ جمع کر لے، وہ فقیر نہیں. فقیر کا مطلب وہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس پر حج فرض نہیں ہے، اتنا کم مال اس کے پاس ہے، قربانی واجب اس پر نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ فقیر ہے. وہ مزدوری کرتا ہے، اپنا گھر نہیں، کرائے میں رہتا ہے، یا اپنا گھر ہے تو اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا انکم اس کے پاس نہیں ہے، بڑی آمدنی نہیں ہے، جس پر صدقہ فطر واجب نہ ہو، قربانی واجب نہ ہو، وہ فقیر ہے. یہ پریبھاشا ہے اسلامی شریعت میں، وہ فقیر ہے. جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مسکین ہے، جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، صدقہ فطر واجب ہو جائے، وہ فقیر ہے.
تو فقیر میری امت کے فقراء، میری امت کے غریب، میری امت کے مسکین. کیونکہ حضور جب معراج پہ گئے تھے تو جناب جبرائیل امین نے آپ کو جنت و جہنم کی سیر کرائی. اللہ نے کہا میرے محبوب کو سیر کراؤ جنت و جہنم. کیونکہ خاص مہمان ہے تو مہمان کو دکھاؤ. جیسے آپ چلے گئے کشمیر تو کشمیر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا خاص مہمان تو اس کو گلمرگ دکھلاؤ، اس کو ڈل جھیل دکھلاؤ، اس کو نشاط باغ دکھلاؤ، اس کو شالیمار باغ دکھلاؤ. تو اللہ کا خصوصی مہمان بن کے مصطفیٰ جب عرش پہ گئے تھے تو جب اللہ نے اپنا دیدار کرایا، انعامات سے نوازا، تو کہا کہ میرے محبوب کو جبریل جنت کی سیر کراؤ. جب جنت میں میرے آقا گئے تو سرکار فرماتے ہیں کنت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء. حضور کیا کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ، وہ جنت دنیا کے جتنے بھی مکانات ہیں، 200 سے زائد ممالک کے، اور جتنا بھی ڈیزل، پیٹرول، سونا، چاندی، ابرق، کوئلہ، جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کرنسیز ہیں، روپیہ، پیسہ، ڈالر، یورو، ریال، جو کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں جنت کی دھول کے برابر نہیں ہیں. اتنا سمجھ لیں، جنت وہ چیز ہے جہاں کی زمین ہیرے جواہرات کی ہے، جہاں کے مکان کی اینٹ سونے اور چاندی کی ہے، اور جس اینٹ کو جوڑا گیا ہے وہ مشک اور کستوری کے گارے پہ جوڑا گیا ہوگا، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا، ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا. ہمارا گھر کتنا ہوتا ہے؟ 1 بسہ 2 بسہ 1 ایکڑ 2 ایکڑ. ابھی رات یہ ٹھہرا ہوا تھا، 4.25 بیگھا زمین خریدا، اس میں زبردست اتنا بڑا بڑا گھر، اتنا بڑا بڑا حال. صاحب میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ اتنا بڑا بڑا گھر، 4 بیگھا میں گھر. سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا بڑا بڑا گھر ہوگا. میں کئی بار پوچھا کہ کیا کاروبار ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کاروبار ہے؟ بولا کہ بنگلور میں رہتا ہوں، کانچ والا کاروبار ہے، لیکن کاروبار ابھی ڈاؤن چل رہا ہے. حضرت کوئی تعویذ وغیرہ کچھ وظیفہ؟ میں بتا دیتا ہوں، میرا نمبر لے لو، میں بتا دیتا ہوں وظیفہ. یہ پھر میں نے کہا کہ دیکھو وظیفہ بولا، کسی نے بولا کوئی کر دیا ہے، مکان میں لگایا 4 کروڑ روپیہ، کسی نے کوئی کر دیا ہے ڈاؤن. میں نے کہا دیکھو یہ سب فالتو سب باتیں مت کرو. آج کل کتنے لوگ کمزور ہو گئے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک گھر کا 4 بندہ مرتا تھا تو کہتا تھا چلو اللہ نے موت لکھ دی، مر گیا. مدینہ طیبہ میں ایک عورت کا 4 جوان بیٹا شہید ہو، ان کا اپنا شوہر بھی شہید ہو، مگر وہ بولی سرکار کے بارے میں بتاؤ کیا خبر ہے. کہا گیا آقا علیہ السلام صحیح سالم سبحان اللہ حضور کے پاس آ کے کہنے لگی سرکار میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے، میرا شوہر شہید ہو گیا. کل مصیبت بعد کا جلل یا رسول اللہ، ساری مصیبتیں بھیج ہیں آپ صحیح سالم ہیں، سب کچھ صحیح. سبحان اللہ، یہ ہے عشق رسالت، یہ رسول پاک کی سچی محبت. اور آقا علیہ السلام کی اپنی چہیتی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا حالت نزا میں چلا گیا، یعنی اب مرنے کا وقت قریب آ گیا. اس نے اپنے ابا کو کہلا بھیجا، کن کے ابا؟ ساری کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہلا بھیجا کسی سے کہ حضرت سے کہہ دو کہ آپ کا نواسا حالت نظام ہے، حالت نظام ہے. سرکار نے کہا کہ جا کے کہہ دو میری بیٹی سے کہ وہ صبر کرے، صبر کرے. لیکن پھر سیدہ زینب بزید ہو گئی کہ نہیں، ابا سے کہو کہ وہ آئے، ضرور آئے. بیٹی کی بات تھی، پہلے تو آپ نے قانون سکھایا صبر کرے، کوئی بھی مصیبت ہو صبر کرے. لیکن جب بیٹی بزید ہو گئی تو سرکار تشریف لے آتے، صحابہ کرام کے ساتھ میں آتے، حضور کی گود میں نواسا ہے آپ کا ناتی، حضور کی گود میں. یہاں ہم لوگ چھوٹے موٹے بزرگوں کی کرامت بیان کرتے ہیں، مردہ کو زندہ کر دیا، ہاتھ پہ ڈال دیا، کوئی وہ ہو گیا. زندہ کر دیا کرامت ہے، کرامت سے دنیا نہیں چلتی ہے. کرامت حق، کرامت سچ ہے کہ تاکہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے. دنیا کرامت سے نہیں چلتی، دنیا محنتوں سے چلتی ہے، دنیا عادت سے چلتی ہے، دنیا سسٹم سے چلتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام وہ تو صرف ایسے دیکھ لیتے تو ان کا نواسا زندہ ہو جاتا، یا پھر مرتا ہی نہیں. فرشتہ اشارہ کرتے یہ میرا نواسا ہے، فرشتہ ایسے ہی چلا جاتا. لیکن سارے پیغمبروں کے سردار علیہ السلام نے کیا کہا؟ آقا فرماتے ہیں کہ آقا کی گود میں ان کا نواسا ہے، اور سانس کی گھڑگھڑاہٹ جاری شروع ہو گئی.
اور حضور کی گود میں ہی ان کا نواسا انتقال کر گیا. کن کا؟ جو سارے پیروں کے پیر ہیں، جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے پیروں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، اکرم الخلق، افضل المرسلین، افضل الانبیاء والمرسلین، آقا علیہ السلام، انا سید ولد آدم. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اور کیا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا. اللہ نے اپنے محبوب کو تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی. آپ مالک کو مختار ہیں. آپ کے پاس فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کے پاس آؤں روح قبض کرنے کے نہیں آؤں، اجازت نہیں تو ٹھیک ہے ورنہ لوٹ جاؤں. وہ سرکار کا نواسا ان کی گود میں انتقال کر گیا. آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگی. تب حضور کیا فرماتے ہیں کہ میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے. صحابہ کرام کہنے لگے حضور آپ بھی روتے ہیں کہ؟ کہا ہاں، آنکھ سے آنسو بہنا یہ رحمت ہے، لیکن دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. کیا بات ہے، دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. یہ تو سرکار کا اپنا نواسا، سرکار کا اپنا بیٹا جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، اپنا بیٹا حضور کا انتقال کر گیا. آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے ابراہیم، میں تمہاری جدائی سے مغموم ہوں، انی بفراقک لمحزون، میں تیری جدائی سے مغموم ہوں. تبکی عینی، میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے، لیکن میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. حضور کا بیٹا مر گیا. ہاں ایک بوڑھا کسی کا مر جاتا ہے، جبکہ عمر ہے 40-50 کے بعد مرنے کی عمر ہوتی ہے آدمی کی، اب مرنے کے قریب پہنچتا ہے. ایک بیٹا کسی کے پاس مر جائے، کسی کا باپ بوڑھا مر جائے بستر پہ پاخانہ کرنے والا، تو بغل والا عامل جھوٹا کیا بولتا ہے؟ کوئی کر دیا ہے، ابھی تمہارا باپ مرا ہے، اگلے سال تیری ماں مرے گی، چوتھے سال تم مرو گے، 5 سال میں تیرا سارا گھر اجڑ جائے گا. گھر اجاڑنے والا کالا جادو کر دیا گیا ہے. اب یہ ڈر کے مارے کہتا ہے کہ صاحب ہاں کوئی علاج ہے اس کا؟ کہا ارے دنیا میں کس کا علاج نہیں یار، سب کا علاج ہے. کہا کیسے ہوگا کالا جادو؟ 51,000 روپے لگے. مدرسے میں 51 روپے نہیں دیتے. اب وہاں جھوٹ بولا، 51,000 روپے قرض لا کے دیا، اور وہ جھوٹا بولا بس کل تک کالا جادو ختم ہو جائے گا، کل تک کالا جادو ختم ہو جائے گا. جھوٹے کو جھوٹا چاہیے، جیسے پیر ویسے مرید اسی طرح سے ہوتے ہیں. ذرا غور سے سنیے، موت 4000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا. ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی گئی. کون کتنا جیے گا، کون کہاں مرے گا، کس کو کتنی روزی ہوئی. ذرا دیکھیے حضور کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سرکار کی سیرت کا لوگ مطالعہ نہیں کرتے. آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تب پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے. جب سرکار کا اپنا بیٹا انتقال کر گیا تو آپ کا بیٹا اگر مر گیا تو عامل کے پاس کیوں دوڑ کے جائے؟ کیوں ایمان کمزور کر رہا؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ موت لکھی ہوئی ہے، اپنے وقت پہ وہ مر گیا. حضور فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. آقا کیا فرماتے ہیں؟ لو مت کہو، کاش مت کہو، کاش ان کیس ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا. فَلَا تَقُلْ لَوْ مت کہو، ان کیس میں باپ کو ایک سے لے کے چلا گیا ہوتا تو میرا باپ بچ جاتا. نو نہیں، لا مت ان کیس مت کہو. فَلَا تَقُلْ لَوْ مانے ان کیس، اگر، یہ عربی کا لفظ ہے. لو ان کیس مت کہو گا کہ میں ایم سے لے کے جاتا تو میرا باپ بچ گیا ہوتا. حضور کہتے ہیں ایسا مت کہو. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ لفظ لو شیطانی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے. لفظ لو شیطانی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے. شیطانی سوچ. کیا ہو رہا ہے؟ آواز دو، پیچھے خوروں میں آواز دو. پیچھے والوں کو آواز نہیں پہنچ رہی. مائک تو ٹھیک بول رہا ہے، میں تھوڑا سا دیکھ لیجیے پیچھے کے بارے میں. ایگو کو مت بڑھاؤ، آواز تھوڑی بڑھاؤ. پیچھے والے ساؤنڈ. ہر آدمی اپنے بزنس میں
یہ بندہ بزنس کرنے آیا ہے، ساؤنڈ کا پیسہ ہے، تو اس کو ٹھیک ڈھنگ سے بیٹھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، موبائل میں لگا سب کی عقل چوپٹ ہو گئی۔ حضور نے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا؟ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ یہ حدیث سنو سرکار کی، رسول میری طرف غور سے سنو، بکواس مت کرو۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ تنزع عقول ابصر ذلک الزمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ پاگل ہو جائیں گے، بس ہو رہے ہیں پاگل۔ السلام علیکم، ٹھہریے، کانچ کھولنا ہے، گٹکا پھینکنا ہے، تب بتا ہاں وعلیکم السلام، کیسے؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا حالت ہوگا؟ موت تو ایک سیکنڈ میں آ سکتی ہے، اچانک موت آتی ہے، ایسا نہیں کہ بہت تیاری کے بعد موت آئے گی، نہیں، موت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، دنیا کا وناش اچانک ہوگا، زلزلہ اچانک آتا ہے، بتا کے نہیں آتا، موت بتا کے نہیں آتی، اچانک آتی ہے۔ کینسر والا 10 سال سے ہاسپٹل میں پڑا ہوا، آکسیجن پہ مر ہی نہیں رہا، یہ 18 سال کا جوان ابھی بائک لے کے نکلا، کچھ نہیں، بس ایک کتا سامنے آیا تھا، ایسے موڑا گرا، مر سٹے، اچانک موت اچانک آتی ہے، موت قیامت اچانک آتی ہے۔ اس لیے یہ مت کہنا کہ ہم وضو کر کے تیار رہیں گے، کلمہ پڑھ کے تب موت آئے گی، یہاں تو موت کلمہ پڑھنے پر کوئی مہلت نہیں دے گی۔ اس لیے ہر وقت زبان کو خالی رکھو، یہ گٹکا چھوڑ دو، ہمیشہ زبان پہ کلمہ جاری رکھو، جب موت آنی ہے آ جائے، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بس آخری بولی کلمہ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب موبائل میں لگا ہوا، چوپٹ ہو گئے، دنیا کا سارا نظام چوپٹ ہو گئے، سب لوگ بس حضور نے جو کہا ہے سچ ہے، عقل رہتی تو پھر آدمی سوچ سمجھ کے سارا کام کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک محفلوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آواز پہنچ رہی ہے آپ کا پیچھے تک، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مانڈلی والوں نے کتنا زبردست کام کیا ہے، بہار والے کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں بہار، جھارکھنڈ، بنگال، اڑیسہ والے، دیکھیں میں لکھا ہوا تمام اہل اسٹیج سے التماس ہے کہ دوران اجلاس موبائل فون کے استعمال سے پرہیز کیجیے۔ کل ہی میں نے ایک مولانا صاحب کو ڈانٹا ہے، جبکہ میں تقریر کرتا ہوں ایک جملہ قاعدے سے میں بولتا ہوں تاکہ کوئی کامیڈی، کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ کام کی باتیں بولتا ہوں، اور تاکہ لوگوں کی توجہ بنی ہے۔ محنت میں اپنے پر کرتا ہوں، میں بیچ میں ریسٹ نہیں کرتا ہوں، آرام نہیں کرتا ہوں، کنٹینیو لگاتار 2 ڈھائی 3 گھنٹے بولتا ہوں، تو پھر اس کے باوجود یہ بندہ بغل میں بیٹھ کے موبائل چلا رہا ہے، سارا مجمع غور سے سن رہا ہے، سب کی توجہ ہے، میں اچھی سی باتیں بتا رہا ہوں، یہ بندہ مولی صاحب ہو کر کے موبائل چلا رہا ہے۔ تب مجھ کو کہنا پڑا 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد شاید ہمارے اس ٹاپک پہ وہ آنکھ اٹھائے گا، شاید ہمارے اس جملے پہ وہ سبحان اللہ بولے گا یا ہماری طرف دیکھے گا۔ جب میں دیکھا کہ یہ بندہ مست ہے، تب میں نے ان سے کہا سارے لوگ تقریر سننے میں مست ہیں اور میرا بھائی موبائل چلانے میں مست ہے، اس قدر موبائل کا رسیا بھوکا، جیسے کہ پہلی بار موبائل ہاتھ میں لگا ہو اور اس کے بغیر چین نہیں ہے، جیسے کوئی مر رہا ہو، کوئی مر گیا ہو، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو، اب نہیں پہنچے گا جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی، اس قدر رسیا۔ کانپور میں ایک انجینئر مجھ کو چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، میں نے اسی طرح کی باتیں کی، موبائل کے نقصانات، اس کے فوائد میں نے باتیں کی۔ آج جس کو ڈی ایم بننا تھا وہ چپراسی بھی نہیں بن پایا اسی موبائل کی وجہ سے، جس کو کنیز فاطمہ بن کر اپنے گود میں مجاہد کو جنم دینا تھا، مفکر پیدا کرنا تھا، اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ مجاہد کیا پیدا کرے گی؟ وہ مشرکوں کی گود میں جا کر کے کافر آ بے شک۔ عورتیں وہی عورت ہے جو امامت تو نہیں کر سکتی ہیں، وہ امام جنم دیتی ہے۔ عورت نبی نہیں بن سکتی ہے مگر نبی کو جنم دیتی ہے عورت۔ جتنے نبی پیدا ہوئے سارے نبی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، اور نبی نہیں بنی کوئی عورت مگر نبی کی ماں بنی، نبی کی ماں بنی۔ جہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے کوئی ماں باپ نہیں، مگر اس کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سارے نبی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ ایک نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کا باپ نہیں لیکن ماں ہے، ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ اس لیے عورتیں نہیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ جینس ٹی شرٹ پہن کر کے 2-4-10 مردوں کی گود میں جھولتی رہیں،
दो चार 10 मर्दों के सामने चेहरा पेश करके साथ महफिल की जीनत बनी रहे, नहीं, वो पैदा इसलिए हुई है ताकि घर को रश्क जन्नत बनाए, फकीर पैदा करे, मुहद्दिस पैदा करे, मुजद्दिद पैदा करे, गौस पैदा करे, कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, ये से पैदा हुई। मगर ये मोबाइल ने इनको सड़ा दिया, मोबाइल ने इनको फाहिशा बना दिया, मोबाइल ने इसकी शख्सियत की पाकिज़गी को छीन लिया। इसलिए मैं अपनी माँ बहन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अगर अच्छी रहोगी तब समाज के लोग अच्छे रहेंगे, तब समाज तेरा बच्चा अच्छा रहेगा। क्योंकि तू अगर बिगड़ गई, सड़ गई, तो जमीन अगर सड़ जाती है तो फसलें सड़ी हुई पैदा होती है, अगर जमीन सरखेज होती है तो फसल हरी हरी पैदा होती है। नहीं सुना तुमने, जमीन थी सैयदा फातिमा, अब बीज डालने वाले थे मौला अली, माँ एक सजदे में सहर कर गए, अब बाप रात भर सजदा, दिन भर जिहाद, तो अल्लाह ने फातिमा ज़हरा और अली के गोद से वो बच्चा पैदा किया जो खुद साज नहीं, तारीख साज बनकर दुनिया का नक्शा बदल। माँ अगर फातिमा ज़हरा की कनीज हो जाए तो बेटा हसन तो नहीं पैदा होगा, गुलाम हसन जरूर पैदा हो जाएगा। माँ की सर से लेकर पांव तक नेकी का पुतला, बाप था दिन भर जिहाद, रात भर सजदा, एक खता हो गई वो गुनाह नहीं, इख्तियार के खिलाफ, उस दाग को धोने के लिए 10 साल की नौकरी, उसके बाद एक गुलूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी जिसको बाप ने कहा इस शर्त पे तेरी माफी होगी कि मेरी लूली लंगड़ी बेटी से शादी करने पर रजामंद हो जाए। गुनाह बड़ा नहीं था, एहतियात के खिलाफ, तकवा के खिलाफ। एक साथ फल नदी की सतह पे गुजर रहा है, भूख लगी थी, हालत इस तरह में खा लिया। अब मगर दिमाग में ख्याल पैदा हुआ कयामत मगर खुदा ने पूछा मैं क्या जवाब दूंगा, चलो पता लगाओ किसका ये बाग था, कहां से फल गिरा, उससे माफी मांग लें, दुनिया का सारा सितम यही सहले, मरने के बाद अल्लाह के सामने बेदाग होके जाए। मुसीबत उठा के बाग तक पहुंचा, पता लगाया, मालिक के पास गया, कहा ये जुर्म है, कहा 10 साल नौकरी करो, कहा मैं करूंगा। 10 साल के बाद बोला अब तुम माफ करो, कहा कि एक लूली लंगड़ी बेटी है, ब्याह करना पड़ेगा, कहा जुर्म छोटा सा था और इतनी खतरनाक सजा क्यों मिल रही है। लेकिन वो नौजवान के दिमाग में अल्लाह का डर था, क़यामत के दिन खड़ा होना था, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना। हर मुसलमान के घर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, ये नहव, सर्फ, ये सब बाद में रहे, पहले ये हदीस हर घर में लिखी रहनी चाहिए कि ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, जब तक 4 सवाल का जवाब बंदा क़यामत के दिन नहीं देगा, अपनी जगह से बंदा 1 इंच हट नहीं पाएगा। और उसमें पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जिंदगी किस काम में तुमने गुजारी, ये आंख, ये ज़बान, ये कान, ये नाक, ये पेट में दाना पचाने की सलाहियत, ये छोटी आंख, बड़ी आंख, ये स्टमक, ये किडनी, ये लीवर, ये लंग्स, ये ब्रेन, ये ब्रेन्स, ये हाथ, हड्डी, ये टुकड़ा, ये घुटना, इसका ग्रीस, ये सारी चीजें लाजवाब। यहाँ तक कि बाल सर से गिर जाए गंजा, वो बोलेगा 50 खरब मैं दूंगा, मेरे सर के बाल को जाना चाहिए। गंजा हो जाना, जबान की बात, जबान की बोली का खत्म हो जाना, ये जो खरबों नहीं महासंख्यों नेमतें अल्लाह सर से लेके पांव तक दिया है, क्या करने के लिए, जोकरी करने के लिए, शराब पीने के लिए, दूसरों की बहू बेटी पर कुत्ते की तरह हड्डी पे ताक झांक करने के लिए, इसीलिए दिया है। सारी एनर्जी लॉस करके, पैसा कमा के, घर बना के, गाड़ी खरीद के और 10 दर्जन बीमारी पैदा करके चक्कर लाके कब्र में सब लेके चले जाए, इसीलिए अल्लाह ने इतनी कीमती जिंदगी दी है। बोली का जवाब नहीं, आंख का जवाब नहीं, कान का जवाब नहीं, पेट का जवाब नहीं, हाथ पांव का जवाब नहीं, यूरिनरी सिस्टम का जवाब नहीं, यूरिन का जवाब नहीं, स्टूल का जवाब नहीं, सारा सिस्टम लाजवाब। अल्लाह पूछेगा ये जो लाजवाब सिस्टम मैंने तुझको दिया था, तुमने क्या किया, किस काम में लगाया, जबान किस काम में, आंख किस काम में, ब्रेन किस काम में, पेट किस काम में, तुमने किस काम में लगाया। यह बहुमूल्य जीवन हर बाप बच्चे को बताना होगा। 1 खरब का